لفظوں میں بد دعا دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ ایٹومیٹک بد دعا ہوگی۔ نہ دعا کو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بد دعا کو لفظوں کی ضرورت ہے، یہ تو دل سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش پر چلی جاتی ہے۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری کرنے والے بھائیوں کو شروع میں ہی متوجہ کر دیا، سب سے پہلی بسم اللہ والی بات بتلا دی اور سب سے پہلا مسئلہ بتلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے سودے کو بگاڑ کر اگر سودا کرو گے تو پھر ایسی صورت میں چاہے تمہیں کتنے ہی کا نفع اور پروفٹ محسوس ہو رہا ہو، اللہ کی طرف سے اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ڈالی جائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ گڑبڑ کرنے والا کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، ہماری لائن کا آدمی ہوں، آپ کی لائن کا حاجی صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، جو بھی ہو، وہ اللہ کے دین کا قانون ہے، سب کے لیے ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی، اپنی بات کو دہرا کر اجازت لیتا ہوں۔ بزرگوں، میں نے یہ عرض کیا کہ آج کی گفتگو میں آپ سے ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ میں نے یہ کہی کہ ہمارے دین کے دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے سے، اس سے متعلق ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اس میں بڑے نسخے ہیں، بڑے بڑے چار ہیں، ان میں سے بھی میں نے صرف ایک کا ذکر کیا جس کا نام ہے نماز، اور نماز کے بارے میں نے کچھ حدیثوں کے اشاروں سے بتلایا کہ اس کے بغیر مسلمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو گزر گیا، آئندہ کی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے ماحول کے لیے جب تک ہم نماز کی ترتیب پر نہیں تربیت کریں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں۔ یہاں نوجوان بھی موجود ہے، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، کئی مرتبہ جب جلسے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی تقریریں کرنے جاتے ہیں تو نوجوانوں کی طرف سے ایسا احساس سا ملتا ہے کہ وہ کچھ بڑی بڑی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور اگر ایسی باتیں کر دی جائیں تو کہتے ہیں وہی نماز روزے کی بتا کے چلے جائیں۔ تو بھائی ہمارا بھی جی چاہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے، یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے، لیکن مجھے یہ بتلائیے کہ ہم نے باغ لگایا اور اس کی جڑ کو تو پانی نہیں مل رہا، اور ہم ماہرین کو، اسپیشلسٹ کو بٹھا کر اس پر بحث کر رہے ہیں کہ کون سا اسپرے لگائیں کہ اچھا کلر آ جائے۔ ہم پھول پتیوں پر بحث کر رہے ہیں، ہم اسپرے پر بحث کر رہے ہیں، ہم کلر پر بحث کر رہے ہیں کہ سیب کا کلر کیسے ہو جائے، آم کا کلر کیسے آ جائے، فلاں کا کلر کیسے آ جائے۔ ارے بھئی کلر کی بھی بات کریں گے، شاخوں کی اور پتیوں کی بھی بات کریں گے، لیکن یہ سب چیزیں جبھی تو اچھی لگیں گی جب پہلے جڑ کو پانی مل رہا۔ آپ شاخوں پر بحث کر رہے ہیں، پانی مل نہیں رہا تو پودے کی زندگی کی تو آپ کو فکر نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی شاخوں پر بحث کر رہے ہیں۔ اسلام کے نظام کے اعتبار سے جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان کا تعلق ہے اسپرے سے، ان کا تعلق ہے پتیوں سے، ان کا تعلق ہے اس پر آنے والے کلر سے، اور نماز کا تعلق ہے اسلام کا اگر کوئی درخت ہو تو اس کو ملنے والے پانی سے۔ لہذا جب ہم اس کو پانی دیں گے اور اس کو زندگی برقرار رکھیں گے تب انشاءاللہ اگلی باتیں بھی حل ہوں گی۔ اور نمبر دو، دین کا دوسرا حصہ جس کا تعلق ہمارا آپسی ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے کاروباری سلسلے کی 2 حدیثیں پڑھی تھی، لیکن پھر تفصیل میں صرف ایک مسئلہ بتا سکا، اور وہ ہے خریدنے کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کچھ خریدنا چاہو تو پہلے دیکھ لینا کہ کسی کا سودا تو نہیں چل رہا، اگر چل رہا ہے تو پھر رک جانا، دل تھوڑا مت کرنا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں آپ کو اس کا اجر دے دے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کے سودے کو بگاڑ دیا تو پھر چاہے کتنا ہی نفع آپ کو دکھائی دے رہا ہو مگر اللہ کی طرف سے برکت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی اور مدرسے کو بھی اور اس کے سب منتظمین، معاونین، اساتذہ اور طلبہ کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی تشریف آوری کو بھی قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے، خیر کی بات آئی ہے تو سمجھ کر عمل کی توفیق دے، کوئی کمزور بات میری زبان سے نکلی ہو تو اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ہی عمدہ پیرائے میں اور دل نشین انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، لیکن نصیحتوں کا اثر جب ہے جب ان پر عمل کریں تبھی یہاں آنا ہمارا کامیاب ہوگا۔ اس مجلس کا جو انعقاد ہے، یہ سارے انتظامات اسی لیے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو، امت کے اندر عمل کے اعتبار سے جو ہے امت آگے بڑھے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے نیت کریں، کوشش کریں کہ ان ساری باتوں کو زندگی میں لانے کی جو ہے پوری کوشش کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کی